نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماہ رمضان ہے جب سے ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں ہیں چھائی ہوئی۔ حق تعالیٰ نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں، ایک رمضان دنیا میں کیا آ گئے، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج رمضان المبارک کی 18ویں نشست میں ایک بہت نفیس، بہت اعلیٰ عبادت اعتکاف کے متعلق آج بات کریں گے، اس کے فضائل، مسائل اور اس کے جسمانی روحانی فوائد کو سمجھنے اور ان سے اپنی روح کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ضمن میں قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہرا، کہ وہ ستھرا کریں، بیتیا، میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے۔ آیہ مقدسہ کا پہلا ہی لفظ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ عبادت اعتکاف بہت قدیم عبادت ہے، یعنی اس کے اہتمام کا حکم رب کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرما رہا ہے، تو گویا یہ عبادت تب سے جاری ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اسی رات میں بہت سے عشاق بڑے جوش و خروش سے اپنے محبوب نبی کی محبوب سنت کو پورا کرنے کے لیے چوک در چوک مسجدوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرانے کا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے کرنے کے لیے لوگوں میں بہت ذوق، بہت شوق، بہت محبت پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس کی تعریف حضرت امام فخر الدین زیلعی فرماتے ہیں کہ نیت
اور روزے کے ساتھ. کس کی نیت؟ اعتکاف کی. اعتکاف کی نیت اور روزے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں. لفظ اعتکاف عربی کا لفظ ہے جس کا مادہ عقفن اور عقوفن ہے. عین کاف فا اور عین کاف واو فا، ان دونوں کا مطلب ہے رک جانا، کسی جگہ پہ ٹھہر جانا یا کہیں جم کر بیٹھ جانا یا وابستہ ہو جانا. تو جو شخص اس طرح مخصوص دنوں میں مخصوص قواعد و ضوابط اور شرائط کے ساتھ مسجد میں اپنے رب کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں اور بیٹھنے والے کو معتکف کہا جاتا ہے. تو گویا انسان اپنے آپ کو، یعنی اپنے جسم کو، اپنی خواہشات کو ان کی تکمیل سے روک کر، اپنے نفس کو برائیوں سے روک کر اپنے رب کے حضور اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کی لذت اور کیفیات حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب خاص طلب کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو شرعی طور پر اس کو بجا لانے کے لیے 4 چیزوں کا اس کے درست ہونے کے لیے پایا جانا ضروری ہوگا. وہ 4 چیزیں اعتکاف کے ارکان ہوں گے، یعنی رکن ہوں گے. اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہیں پایا گیا تو یہ عبادت درست نہیں ہوگی. پہلی چیز اور پہلا رکن ہے نیت کا پایا جانا، یعنی نیت کے ساتھ بیٹھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر سے اٹھیں اور جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں. جب آپ کی نیت اعتکاف کی نہیں ہوگی تو آپ کو اس عبادت کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور وہ جو سنت مبارکہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی پوری نہیں ہو. دوسرا رکن یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو شخص ہے وہ عاقل بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. یعنی جس کی عقائد درست نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف قبول نہیں ہو. تیسرا رکن ہے مرد اگر اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کا ذکر قرآن عظیم میں کیا گیا اور یہ مرد کے لیے شرط ہے، اعتکاف کا رکن ہے. اگر یہ نہیں پائی جائے گی تو اعتکاف نہیں ہوگا. پھر اعتکاف کے لیے مسجد میں ہونا بھی ضروری ہے. مطلب جب آپ اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا مسجد میں ہونا، ایک تو مسجد کا پایا جانا کہ مسجد آپ کو اویلیبل ہو، دوسرا کیا ہے کہ آپ کا مسجد کے اندر موجود ہونا یہ ضروری ہے. آپ کی نیت تب ہوگی کہ 4 ارکان جب پائے جائیں گے تو آپ معتکف کہلائیں گے. شرعی اعتبار سے اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت، اور تیسرا اعتکاف نفل یا مستحب. اب آپ ان کی تعریفات توجہ سے سماعت فرما لیجئے کیونکہ ان کے ساتھ احکام بھی پھر تبدیل ہو جائیں گے. جو رمضان المبارک میں معروف اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف ہوتا ہے. اور سنت اعتکاف کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے اس کو مقرر کرنے سے قبل رمضان المبارک کے 3 عشروں میں اعتکاف فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب آپ کو یہ واضح فرما دیا کہ اعتکاف بیٹھنے کی جو سب سے بڑی طلب اور چاہت ہے
وہ ہے ایک عظیم الشان دولت کا حصول، اور اس دولت کا نام ہے لیلۃ القدر، جو اللہ کریم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ تو اس کی تلاش کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ اعتکاف فرمائے، اور پھر تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہم سنت اعتکاف کی بات کر رہے ہیں، تو سنت اعتکاف کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کفایہ کو سمجھتے ہیں نا؟ کہ ایک محلے، ایک کالونی، ایک بستی، ایک دیہات، اتنے ایریے میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لے گا تو پورے علاقے کی طرف سے یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر سب کے اوپر سنت کے ادا نہ کرنے کا وبال یا بوجھ رہے گا۔ اس کے لیے یہ تمام شرائط جو میں نے پہلے عرض کی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی رمضان المبارک کا ہونا، آخری عشرے کا ہونا، اور پھر یہ 4 جو ارکان ذکر کیے ہیں: نیت، انسان کا مسلمان اور عاقل ہونا، اور اگر مرد اعتکاف کر رہا ہے تو مسجد کا ہونا، جامع مسجد کا جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اور اگر جمعہ پڑھائی جانے والی مسجد ہے تو وہ اور زیادہ اعلیٰ ہے، اور زیادہ بہترین ہے۔ پھر انسان کا مسجد میں ہونا۔ اعتکاف کی دوسری قسم کا نام ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف ہوتا ہے جب انسان کسی معاملے میں، کسی کام کے لیے، کسی مشکل کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری یہ مشکل دور ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو میں بطور شکرانہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ پھر وہ جتنے دن کے لیے آپ نیت کرتے ہیں اتنے دن کا اعتکاف آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ جب بھی اس کو ادا کریں گے، ادا کیے بغیر آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ تیسری قسم اعتکاف کی میں نے عرض کی کہ مستحب اعتکاف یا نفل اعتکاف، یہ دونوں ایک ہی طرح کا اعتکاف ہے، بس میں نے نام وضاحت کے لیے دونوں لے دیے کہ جس کو مستحب اعتکاف کہتے ہیں اسی کو نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کا ہونا اور پھر روزے کا ہونا اور آخری عشرے کا ہونا ضروری ہے۔ واجب اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ روزے کا ہونا ضروری ہے۔ واجب اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوگا، البتہ رمضان المبارک کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ خود اگر انتخاب کریں رمضان المبارک میں اپنے واجب اعتکاف کی ادائیگی کا تو یہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو جو ثمرات ملیں گے، جو فوائد ملیں گے، وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گے، اتنا ہی گنا جتنا کہ ہم باقی عبادات کا ذکر کرتے ہیں۔ اب رہی بات نفل اعتکاف کی، تو نفل اعتکاف میں نہ رمضان المبارک کا ہونا ضروری ہے اور نہ روزے کا ہونا ضروری ہے، اور نہ اس کے لیے مدت مقرر ہے۔ واجب میں مدت آپ خود مقرر کرتے ہیں، 1 دن، 2 دن، 4 دن، کتنے دن کا اعتکاف آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جتنی منت مانی ہوگی اتنا ہی آپ پہ لازم ہوگا۔ اور سنت میں آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہوگا، جبکہ مستحب اور نفل اعتکاف میں مدت کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ یہ آپ جس وقت چاہیں، جتنے وقت کے لیے چاہیں آپ یہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ چند گھڑیوں کا اعتکاف کریں، چاہیں کچھ گھنٹوں کا کریں، چاہیں 1 دن رات کا کریں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اور پھر جو نفل اعتکاف ہے اس کے لیے روزے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ٹائم ہی مقرر نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ تو پورے دن کا ہوگا، اور اگر
اس کی قید ہوتی تو پھر نفل اعتکاف بھی ایک پورے دن کے لیے کم از کم ہو جاتا. تو اس کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے. نفل اعتکاف اس طرح ہوگا کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی آپ دعا پڑھتے ہیں، تو ساتھ ہی آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، جتنا وقت آپ مسجد میں ہیں، مسجد کی حدود کا مطلب ہے وہ مقامات جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، درس ہوتا ہے، مسجد کے ان کاموں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مسجد نہیں ہے. اور کام کا مطلب ہے کہ جیسے سٹور ہے مسجد کا، یا حجرہ ہے امام صاحب کا، یا وضو گاہ ہے، یا واش رومز ہیں. یہ جگہ ویسے تو مسجد کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، لیکن حکماً یہ مسجد نہیں ہوتی، یہ دیگر کاموں کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، جہاں آپ نے عبادت کرنی ہے، خواہ آپ تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، فرض نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، جس ایک جگہ پہ آپ جا کے بیٹھے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وہاں کی نیت کریں گے آپ. وہ مسجد ہوگی اور اس مسجد کے اندر آپ جتنا وقت رہیں گے آپ کا وہ اعتکاف جاری رہے گا. جب آپ وہاں سے موو کرتے ہیں، خواہ آپ وضو کے لیے وہاں سے باہر نکلتے ہیں یا ویسے گھر لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تو جو ہی آپ مسجد کی حدود سے باہر آئیں گے، خود بخود آپ کا اعتکاف وہ ختم ہو جائے گا. اتنا ہی آپ بے شک دن میں 10 مرتبہ مسجد میں جائیں، نماز کے لیے جائیں، 10 مرتبہ آپ اعتکاف نفل کی نیت کریں، اتنے ہی مرتبہ آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے، خواہ وہ 2 گھڑیوں کے لیے ہی کیوں نہ جانا ہو. نفل اعتکاف کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھتا ہے، جب آپ مسجد میں جاتا ہے بندہ، تو اس وقت نیت کر لیتا ہے نفل اعتکاف کی، پھر مغرب پڑھ کے وہ عشاء کی نماز تک وہیں بیٹھا رہتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جب واپس لوٹتا ہے تو اتنا ٹائم جو اس نے گزارا، اس نے نیت کر لی تھی کہ میں نے اتنا وقت نفل اعتکاف کرنا ہے. تو جب وہ لوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے ذمے لے لے گا کہ اتنا وقت نفل اعتکاف کرنے والے کو جنت کا ایک محل الاٹ فرما دے. یہ نفل اعتکاف کا درجہ ہے، اور اس کے لیے کسی مہینے، کسی دن اور کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. یہ ہم 12 مہینے کر سکتے ہیں. جو واجب اعتکاف ہے اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ روزے کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ کہیں گے، جب آپ کہیں گے کہ ایک دن کا میں نے اعتکاف کرنا ہے بطور منت کے، 2 دن کا، 4 دن کا، 1 ہفتے کا، یا پھر 10 ہی دن کا، تو اس کے لیے اتنے دن میں رات بھی شامل ہوتی ہے. شرعی طور پہ یاد رکھیے، ہم دن عام طور پہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو شام ہوئی، صبح سے لے کے شام تک یہ دن ہوتا ہے. شرعی طور پہ جو دن پورا ہوتا ہے اس کے اندر رات بھی شامل ہوتی ہے. تو آپ جب ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہیں گے تو پھر جیسے ابھی شام کو مغرب سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے اپنا واجب پورا کرنے کے لیے، اور پھر سحری آئے گی، سحری میں آپ روزہ رکھیں گے. پھر جب اگلے دن کا روزہ افطار ہو جائے گا تو اگر ایک دن کی آپ کی منت تھی تو وہ آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر 2 دن 4 دن جتنے ہیں اتنے روزے آپ کے ہوں گے تو اتنے دن اور راتیں آپ کی مکمل گزریں گی تو آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. اگر تو آپ نے اس کے اندر کوئی کنڈیشن رکھی ہوئی ہے منت کے اندر، تو پھر تو آپ کو اس کنڈیشن کے مطابق چھوٹ ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ میں اعتکاف کے اندر یہ کام کروں گی، تو آپ کی منت میں وہ کام شامل ہے تو آپ وہ کر لیں گے. جیسے آپ کہیں کسی جنازے پہ جانے کی کر لیں گے نیت کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو میں جنازہ پڑھنے چلا، یہ مرد کے لیے ہوگا. اور اگر کوئی مریض ہے تو مرد و عورت جو بھی ہیں وہ کہیں کہ میں اس کے اندر یہ رکھوں گا کہ گھر میں اگر کوئی مریض ہے یا کسی نے آنا ہے تو اس سے ملاقات کرنی ہے یا اس کی خبر لینی ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کی جائز قید آپ لگا لیتے ہیں یا کنڈیشن رکھ لیتے ہیں تو تب تو آپ اس کو پورا کر لیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رکھی تو پھر آپ کے اوپر وہی پابندیاں اعتکاف والی ہوں گی جو رمضان المبارک میں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ آپ اپنے اعتکاف سے باہر نہیں آئیں گے. اگر مرد ہیں تو مسجد سے باہر نہیں آئیں گے، اگر خاتون ہے تو مسجد بیت سے باہر نہیں آئیں گی اور اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آئیں گی. اور اسی طرح سے جو دنیاوی گفتگو ہے اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، اور وہ کام جو مانع اعتکاف ہیں وہ نہیں کریں گے، ورنہ آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کی ایک
حقیقت تو جو میں نے ابھی عرض کی کہ شب قدر کی تلاش جو سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے افضل ہے. اور دوسری روح کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اعتکاف کی؟ کہ انسان نہ صرف یہ کہ چند دنوں کے لیے دنیا کے جھنجھٹوں سے اور زندگی کے معاملات سے الگ ہو کے، ریلیکس ہو کے گوشہ نشیں ہو جائے، بلکہ وہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، بالکل تنہا ہو کے، تخلیہ کر کے، خلوت میں بیٹھے، کہ وہ پھر اپنے رب کے ساتھ اس طرح محو گفتگو ہو اور اس طرح اس کے ساتھ تعلق جوڑے کہ جیسے دو دوست، دو محبوب بیٹھتے ہیں. تو پھر وہ تنہائی میں کیا ہوتا ہے، خلوت میں جلوت ہو جاتی ہے. تو اعتکاف کرنے والا بھی جو ہے وہ جب رب کے حضور اس طرح بیٹھے تو وہ خلوت میں جلوت پیدا کرے، اسے پتہ چلے کہ میرا ایک تعلق ہے میرے خالق کے ساتھ، میرے مالک کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ، جس کی اسے دنیا کے اندر رہ کے معاملات دنیا نبھاتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اب کچھ دنوں اور کچھ راتوں کے لیے اس شوق کے ساتھ آیا کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کروں، محبت کا تعلق بڑھاؤں آگے، اور مجھے سمجھ آئے کہ میرے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے جب وہ بیٹھے گا اور پھر اس کے لیے وہ باقاعدہ کوشش بھی کرے گا، تو یقینی طور پہ اس کے رب کے ساتھ وہ تعلق بندگی پیدا ہو جائے گا کہ اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی. وہ اپنے خالق کے ذکر سے اپنے قلب کو، اپنی روح کو منور کرے، یعنی یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے اور وہ کرے گا. جب وہ یہ مقصد دے کے بیٹھے گا تو پھر وہ یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر اس کا دل لگ جائے گا اور اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو میں ساری راز و نیاز کی اپنے رب کو سنانا چاہتا ہوں، میں سب اپنے دکھ اپنے رب کو سنانا چاہتا ہوں اور اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو عین ممکن ہے کہ جب وہ اس کیفیت میں اپنے رب کے دروازے پہ بیٹھ کے یوں عبادت کرنی شروع کرے تو اسے سمجھ آ جائے واقعی کہ لا موجود الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کی ذات اور اس کے جلووں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر حقیقت کوئی ہے تو وہ یہی ہے. اور اسی طرح لا مقصود الا اللہ کا فیض اسے ملنا شروع ہو جائے گا، لا مطلوب الا اللہ اور لا معبود الا اللہ کے جلوے اس کے سینے پہ منعکس ہونے شروع ہو جائیں گے. تو پھر جب انسان اگر سچی تڑپ کے ساتھ چند دن کا مجاہدہ کرتا ہے نا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، اب جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا. اب وہ تڑپ، وہ تنہائی، وہ لذت، آشنائی جو وہاں اسے بیٹھ کے نصیب ہو رہی تھی، جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا جو ذہن ہے، اس کی روحانیت جو ہے وہ منتشر ہونی شروع ہوتی ہے. پھر اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کسی اجنبی دنیا میں آ گیا ہوں. اگر پہلے سے نیت کر کے ان چیزوں کی تلاش کے لیے وہ بیٹھے گا تو پھر تو واقعی جب وہ باہر آئے گا تو اس کو یوں لگے گا کہ جیسے میں کسی اجنبی دنیا میں آ گیا ہوں. اور اس کے دل سے پھر یہ آواز آتی رہے گی، کہیں کسی نہ کسی گوشے سے وہ سنتا رہے گا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. وہ جو رمضان میں گزارے تھے، وہ جو اعتکاف میں گزارے تھے، کاش کہ رمضان ختم نہ ہوتا. پھر اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی امتی کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کو رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے، اس کے اندر ملنے والی نیکیوں کا پتہ چل جائے اور اس کے فوائد کا پتہ چل جائے تو میری امت ہمیشہ طلب کرے کہ یا اللہ کبھی رمضان کا مہینہ ختم ہی نہ ہو اور 12 مہینے بس رمضان ہی چلتا رہے. تو جب کوئی لو لگ جائے گی، اندر کوئی روشنی پہنچے گی، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا کہ جب انسان اعتکاف سے اٹھے گا تو پھر اس کے باطن سے آوازیں آتی رہیں گی کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اور ہم نے دیکھا، ہم نے اپنی والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سے زیادہ سال بلا ناغہ اعتکاف کیا، اور جب وہ اعتکاف سے باہر آتی تھیں تو کئی دن، پورا اگلا مہینہ یوں لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے آگے پیچھے. اور کبھی کبھی وضو کے دوران، تلاوت قرآن پاک کے دوران، نوافل کے دوران
ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ وہ دوسرا دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول کیفیت ہوتی تھی. اور بعض اوقات وہ بیان فرمایا کرتی کہ قرآن پاک میرے آگے ہوتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے مجھے قرآن پاک تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، میرے چاروں طرف ایک نور ہی نور ہوتا ہے، اس کے اندر مجھے کتاب قرآن کریم رکھی ہوئی نظر ہی نہیں آتی. تو جس وقت انسان اس طرح اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو ختم کر کے اس رب کے دروازے پہ اس کا صحیح بندہ بن کے جا کے بیٹھتا ہے اور دن رات کا آرام جو ہے وہ قربان کر کے اپنی ساری عادات کو بھلا کے بس صرف اپنے رب کو راضی کرنے میں لگتا ہے، تو پھر واقعی یہ کیفیات وارد ہوتی ہیں. حضرت معاذ بن جبل ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے. جس طرح بھیڑیا جہاں بکری نظر آتی ہے جھپٹتا ہے اور چیر پھاڑ دیتا ہے، شیطان بھی اسی طرح ہے. جب وہ کسی بندے کو ذرا سا اللہ کے دروازے سے ہٹا ہوا دیکھتا ہے، ٹریک سے ہٹا ہوا دیکھتا ہے، تو فوراً وہ جھپٹتا ہے اور پھر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے، اس کی عبادتیں سب فنا کر دیتا ہے. تو مسجد جو ہے وہ مومن کے لیے باڑا ہے. جس طرح بکریوں کا باڑا ہے، ان کے اندر جب بکریوں کو لا کے محفوظ کر دیا جائے تو اب وہ بھیڑیے کی پہنچ سے باہر آ جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مسجد ہے، مسجد ایمان والوں کے لیے ایک باڑے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب ایمان والا وہاں پہنچ جاتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے. یہ بعض بزرگان دین نے جب اپنی کشف کی نظر سے دیکھا تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے آگے ایک شخص ہے، بڑے ٹائم سے کھڑا ہے، نہ وہ اندر جاتا ہے نہ وہ باہر آتا ہے، مطلب وہاں سے دور کہیں جاتا ہے. تو پوچھا کہ تم کون ہو یا کیوں کھڑے ہو اور کس کا انتظار ہے؟ کہا کہ وہ بندہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی یاد کر رہا ہے، تو میں اس نماز کی کیفیت میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، تو میں کھڑا اس لیے ہوں کہ جب وہ اپنی عبادت کر کے باہر نکلے تو میں اس کو دبوچوں اور میں اسے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کروں. اندر میں نہیں جا سکتا اور چھوڑ میں اس کو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو اپنے رب کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مسجدیں جو ہیں یہ مومنوں کے لیے باڑا ہے. جب وہاں جائیں گے تو پھر اس بھیڑیے شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے. تو تھوڑے سے وقت کے لیے جانے والا جو ہے وہ بھی اگر محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ جو ذوق و شوق کی بے بہا دولت لے کر ان مقدس منور راتوں میں اور دنوں میں اس بارگاہ کے دروازے پہ جا کے جم کے بیٹھ جائے گا اور پھر روئے گا، پھر تڑپے گا، پھر طلب کرے گا کہ یا اللہ کیوں بیٹھا ہوں میں نے سنا ہے تیرے محبوب سے، میں نے سنا ہے تیرے محبوب بندوں سے کہ اس عشرے میں تو نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ دوزخ سے آزادیاں تقسیم کرے گا اور پھر ان آخری تاک راتوں کے اندر ایک رات وہ عطا کرے گا جو تو نے ہمیں ہی عطا فرمائی ہے اور 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تو یہ ساری کیفیات پہلے بندہ بنائے گا. آج 2 دن پہلے اس بیان کا انتخاب اس ماہ میں کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہماری جن بہنوں اور جن بھائیوں کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ 2 دن ہیں. اپنا پہلے محاسبہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اندر سے برائیوں کو الگ کریں، اپنے باطن کو صاف کرنے کی کوشش کریں اور اپنی نیت کو اچھا کریں اور ایک طلب اپنے اندر پیدا کر لیں اور پھر اس کے ساتھ اس دروازے پہ جا کے جم کے بیٹھ جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اٹھ کے واپس آئیں تو رب کریم آپ کو وہ عطا نہ فرمائے. جی تو اگر کوئی عام شخص ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے لیے اسپیشلی کوئی کام نہیں ہے بندے کو، بعض اوقات جس طرح ہمارے پاس اکثر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے کہ آج کوئی اس کام کے لیے آ رہا ہے، آج اس کام کے لیے آ رہا ہے، اور کبھی کبھی کوئی پرانا محبت کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں ہے، بس اتنا عرصہ ہوا آپ کو دیکھا نہیں تھا اور میرا دل تڑپ گیا کہ میں آپ کو دیکھوں اور جا کے ملوں. تو فطری طور پہ جو ایسا شخص، کوئی ایسا رشتہ دار، کوئی ایسا دوست جب بھی آتا ہے تو اس کی ایک ویلیو، ایک قدر پیدا ہوتی ہے دل کے اندر کہ یہ بالکل بے لوث ہے اور یہ اپنی محبت میں سچا ہے، اس کو کوئی لالچ نہیں، کوئی مطلب نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں آیا. تو پھر اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے آپ کی نظر میں. تو وہ رب العالمین، وہ غفور الرحیم، جو پکار پکار کے خود ہی بندوں کو ترغیب دیتا رہتا ہے کہ آؤ میرے دروازے کھلے ہیں، آؤ میری رحمت جوش مار رہی ہے، آؤ میں بخشش کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کچھ بھی مانگنا ہے میرے دروازے پہ آؤ. تو جب بندہ اس کے باوجود بھی جاتا ہے
اب اس کو اس وقت میں سب سے زیادہ طلب کس چیز کی ہے کہ بس یا اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا، تو مجھے بخش دے اور ان راتوں کا فیض مجھے عطا فرما دے۔ آپ سوچئے کہ پھر اللہ اس بندے کی قدر کتنی کرے گا۔ اگر بندہ اتنی قدر کرتا ہے تو پھر اللہ کتنی قدر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے نیازی سے، اپنے کرم سے اس بندے کو پھر اتنا کچھ عطا کرتا ہے جس کے بارے میں بندہ خود سوچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو اپنے بندوں کو جا بجا اپنی شانوں سے آگاہ کیا، امیدیں دلائیں، اور قرآن عظیم میں فرمایا ایک مقام پہ کہ یا قل یا عبادی الذین، اے حبیب آپ ذرا میرے بندوں تک میرا میسیج پہنچا دیں، میری شان ان کو بتا دیں۔ وہ جو گناہ کرتے ہیں پھر وہ پشیمان ہوتے ہیں، پھر نادم ہوتے ہیں، پھر روتے ہیں، تو جتنے وہ گناہ کر لیں اگر واقعی ان کو پشیمانی نصیب ہو گئی اور ندامت کی توفیق مل گئی تو پھر آپ انہیں یہ پیغام سنا دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے زیادتیاں کر لیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے خزانے بہت زیادہ ہیں، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم۔ عام دنوں میں جب اس کی طرف سے یہ پیغامات اور یہ خوشخبریاں نصیب ہوتی رہتی ہیں، آپ سوچئے کہ پھر ان دنوں میں جب انسان بیٹھے گا اور پھر مقصود کیا ہوگا کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے اور میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب، قوس، قلندر پیدا کر رکھے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ اوتاد بھی ہوتے ہیں۔ اوتاد جو ہے وہ وتدن کی جمع ہے۔ وتدن عربی میں کہتے ہیں میخ کو، جو گاڑی جاتی ہے، اور جو جب وہ گاڑ دی جاتی ہے تو وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کے اوتاد ہیں، یعنی مسجدوں کی میخیں ہیں کہ وہاں گڑ جاتی ہیں اور وہاں سے کبھی وہ ہلتی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کبھی قرآن پاک پڑھنے کے بہانے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ابھی اتنا تو ٹائم ہو گیا، اتنا باقی رہ گیا، تو اب چلو یہیں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگلی نماز ہوگی تو پڑھ کے جائیں گے۔ پھر اگلی نماز آتی ہے، اس میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، اب ان کا دل پھر نہیں کرتا جانے کو، وہ پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کبھی مسجدوں سے غائب نظر نہیں آتے۔ یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب فجر ہوئی تو وہ مسجد میں، ظہر ہوئی تو مسجد میں، عصر ہوئی تو مسجد میں، مغرب عشاء ہوئی تو پھر مسجد میں، تو ہر وقت جب فرشتے ان کی حاضریاں لگاتے رہتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا پھر یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر یہ باقاعدگی سے با جماعت نماز پڑھنے والے لوگ کبھی مسجدوں سے غائب ہوں تو پھر فرشتے ان کے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ آج مسجد میں کیوں نہیں ہے۔ یہ ہے شان اللہ کے حضور آنے کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو معتکف ہوتا ہے نا، معتکف جو ہے یہ بھی تو پھر آ کے 10 دن کے لیے جم کے بیٹھ جاتا ہے نا۔ تو جب یہ طریقہ، یہ سلیقہ ہمیں مانگنے کا آ جائے، یعنی یہ تو ہماری ایک عام سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم کسی بھی بندے سے اپنی بات منوانا چاہیں تو بس بیٹھ جائیں ڈٹ کے، ڈانٹ پڑے تو بیٹھے رہیں، مار پڑے تو بیٹھے رہیں، کھانا نہیں ملے تو بیٹھے رہیں، نہیں آپ میری بات مانیں، آپ میری بات سنیں، تو کیا ہوتا ہے پھر آخر مل ہی جاتا ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ ڈانٹنے والا، جھڑکنے والا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ بیوقوف ہے، آپ اس کی مان ہی لو، جتنا چڑھتے جاؤ گے، جتنا اسے ڈانٹو گے، اس کو تو سمجھ نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے پھر وہ جو ضد ہوتی ہے اور وہ جو جم کے بیٹھنا ہوتا ہے، مار کھا کے بھی، جھڑک کھا کے بھی، وہ فائدہ یہ مل جاتا ہے کہ پھر آپ کو اپنی طلب مل جاتی ہے،
تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر رب سے مانگنا ہے تو پہلے پھر سلیقہ سیکھو کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. انسان کو روحانی فائدے ملتے ہیں، جسمانی فائدے ملتے ہیں، شب قدر کی تلاش کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور جس وقت اعتکاف کرنے والا شخص اعتکاف کے لیے جا کے بیٹھتا ہے تو ہوا یا کہ الذنوبا، وہ جب اللہ کے دروازے پہ رک کے جم کے بیٹھ جاتا ہے تو جب ادھر وہ رکتا ہے تو ادھر سے یا کہ الذنوبا وہ گناہوں سے بھی رک جاتا ہے. جب وہ اعتکاف میں نہیں تھا تو اس سے کئی گناہ سرزد ہوتے تھے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ادھر سے گناہوں سے رکتا ہے تو دوسری طرف سے اس کی وہ جو نیکیاں تھیں جو اعتکاف کے علاوہ وہ کر سکتا تھا، مثلا کسی غریب کے کام آ گیا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی کی ضرورت پوری کر دی، مختلف کام جو نیکی کے وہ کر رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یجری لہو من الحسناتی کعامل الحسناتی کلیہا. اب اعتکاف میں بیٹھ کر اگر وہ کسی مریض کی خبر لینے جاتا تھا اب نہیں جا سکتا، کسی یتیم کی کفالت کرتا تھا اب نہیں جا سکتا، اگر قریب کہیں جنازہ ہو جاتا تو لازماً سارے کام چھوڑ کے پڑھنے جاتا تھا اب نہیں جا پا رہا. اسی پہ قیاس کر لیجئے. اور بہت سی نیکیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اب یہ کام جو گناہوں سے تو وہ رکا ہوتا ہے اور نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ کر نہیں پاتا، تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں جتنی یہ نیکیاں باہر تھیں اب وہ نہیں کر پا رہا، تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ. ان کا ثواب بھی وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ملتا رہتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ یعنی اپنی چاہت، اپنی طلب، اپنی تڑپ کے علاوہ اگر اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں، عاشقوں کی نظر سے دیکھیں، تو پھر وہی جو 2 دن پہلے مضمون ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب ساری چیزیں چھوڑ دیں، کچھ نہیں مانگنا، ہم نے کچھ نہیں طلب کرنا، کوئی حاجت تیری بارگاہ میں نہیں رکھنی. یا اللہ بس ہم اس لیے آئے ہیں کہ تیرے حبیب کا فرمان سنا تھا فاتبعونی، تو ہم تیرے حبیب کی سنت کو پورا کرنے آئے بس. تو اس عشق کی کیفیت سے پھر جو اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا وہ تو سارے کا سارا آپ کو جو کچھ اس کے علاوہ ملنے والا تھا وہ سب ایک طرف رہ جائے گا. اور اللہ کریم جو آپ کو اپنے محبوب کی سنت پورا کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرمائے گا، وہ اجر ان تمام چیزوں سے اور عبادتوں سے بڑھ کر ہوگا. کیونکہ جتنی نورانیت ہماری عبادت میں آتی ہے اور جتنی ہماری عبادت قبولیت کے قریب ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. جب ہم اس کو پیش نظر رکھ کے کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے کام، ہماری عبادت کی شان ہی بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو رنگ پیش کیا سنت مطہرہ پر عمل کا، وہ تو کیسا خوبصورت رنگ تھا کہ وہاں کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، مطلب کوئی ایسا موقع بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور چلتے چلتے اپنے کام کو روک کے وہ ادا کرنے لگ جاتے جو حضور وہاں سے کر کے گزرے ہوا کرتے تھے. کبھی آپ کسی جگہ پہ بیٹھے تو سفر میں کسی اور کام کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت جا رہی ہے، اور جس صحابی کی موجودگی میں اس جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو پورا کیا ہوتا تو وہ صحابی اپنے ساتھیوں سے نکل کر ایک دم سے وہاں پہنچتا اور جیسے آقا علیہ السلام نے وہاں ادا کی ہوتی وہ کرنے لگ جاتا. تو دیگر وہ لوگ جو چھوٹے ہوتے عمر میں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی معیت میں سفر کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتے آپ کو کیا ہوا. ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو لوگ وضو کے لیے رکے، تو ساتھی وضو کر رہے تھے تو آپ اپنی اونٹنی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو چکر لگوانے شروع کر دیے. یہ ہے دیوانگی. اور جب تک یہ دیوانگی اپنے نبی کے ساتھ قائم نہیں ہوتی فرزانگی نصیب نہیں ہوتی. جس وقت ہمیں اس دیوانگی کی سمجھ آ گئی کہ اس حد تک ہمیں اپنے نبی سے پیار ہو گیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ زمانہ آج بھی زمانہ مصطفیٰ
والا ہو جائے گا، وہ لوٹ آئے گا۔ تو آپ کو ساتھیوں نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی کس وجہ سے آپ اونٹنی کو چکر دلا رہے ہیں؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ بتاتا ہوں میں تم کو کہ کیا کر رہا ہوں۔ میں پھیرے جو ناقہ کو لگوا رہا ہوں تو مجھے شادمانی اسی بات کی ہے کہ میں سنت کی ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ میرا کوئی کام نہیں ہے، نہ اونٹی کو چکر لگوانے کی ضرورت ہے، میں تو بس اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر کے اس سنت کا لطف لے رہا۔ تو اگر یہ کیفیت ہماری بن جائے کہ یا اللہ ہم تو بس تیرے حبیب کی سنت سے پیار کر کے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یقین کیجئے کہ پھر اللہ کریم جتنا نوازے گا وہ ہمیں کسی اور کیفیت میں وہ کچھ نہیں مل سکتا جو اللہ پاک اس انداز میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اعتکاف یعنی رمضان المبارک کا یہ اعتکاف کر لیا اور اس کے پوری شرائط اور پورے مسائل و احکام کی رعایت کے ساتھ اگر آپ کو یہ توفیق نصیب ہو گئی تو اللہ کریم آپ کو 2 مقبول حج اور 2 مبرور عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ اور ادھر میں نے پہلے کیا عرض کیا کہ اگر کوئی نفل اعتکاف کرتا ہے مغرب سے لے کر عشاء تک تو اللہ کریم اس کو کتنا اجر عطا کرتا ہے؟ جنت کا ایک محل اس کے نام الاٹ فرما دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو رب ذوالجلال دوزخ سے 3 خندقوں کی دوری سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق کیا ہے؟ ایک خندق زمین اور آسمان اور یا مغرب اور مشرق کی جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور 3 خندقوں کے برابر اللہ کریم دوزخ سے اس کے لیے دوری لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص آخری 10 دن کا اعتکاف جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کرتا ہے تو ایک روایت کے مطابق ہے کہ 1000 سال کی عبادت کے برابر اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن زیادہ مشہور روایت جو پہلے میں نے عرض کی کہ 2 مبرور حج اور 2 مقبول عمروں کا اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک امپورٹنٹ بات جو تقریباً ہر سال میں عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ ہے اعتکاف ہماری اپنی عبادت، ہماری ذات کے لیے۔ اللہ کریم نے ہمارے ساتھ ایک معاشرہ جوڑ رکھا ہے، خاندان جوڑ رکھے ہیں، مسلمانوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق جوڑ رکھے ہیں، اور اللہ کریم کا ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم تک پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے کسی بندے کی ضرورت کے لیے مصروف عمل ہوتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو جب تک وہ میرے بندے کی مدد میں اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے میں خدا اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہوں۔ اور وہ بندہ جو کسی ایک بندے کی ضرورت پوری کرنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے اسے خود سے کوشش کرنی پڑے، اسے خرچ کرنا پڑے یا بغیر خرچ کے ہی وہ صرف اس کی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ 1 سال کا اعتکاف ہے جس کا آپ کو 2 مبرور حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، تو وہاں پھر 10 سال کے ایسے اعتکاف کا رب آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اس وقت میں ہمارے لیے اعتکاف زیادہ افضل ہے یا ہمارے ارد گرد ہمارے حقدار ایسے موجود ہیں جن کی خدمت میں لگنا، جن کی ضروریات کو پورا کرنا، جن کی کفالت کرنا، جن کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پھر ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اعتکاف بیٹھنا چاہیے یا پھر یہ کام کر کے ہمیں ایسے وقت میں 1 نہیں بلکہ 10 سال کے اعتکافوں کا ثواب حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچائی ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ہمیں عطا فرمایا ہے وہ سب آقا علیہ السلام کے تصدق سے ملا ہے۔ اگر ان حقوق و فرائض
کہ ادا کرنے کی ترغیب ملی ہے اور ان کی فضیلت ملی ہے، تو اس پہ بھی ہمارا ایمان اور یقین اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہمیں اپنی ذاتی عبادت پہ آ جاتا ہے۔ ہمیں اس میں اپنے بینیفٹس، اپنے فوائد نظر آتے ہیں تو ہم اس طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اور جس میں ہمیں دوسروں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بظاہر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر اس طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن عظیم ہے یا اعتکاف کی دولت ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا کیا ہے۔ تو پھر ان تمام فرمودات مقدسہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں ہر عبادت کا لطف لینا چاہیے، یعنی کبھی اعتکاف بیٹھ جاؤ، کبھی اعتکاف مس کر دو، کبھی دوسروں کی مدد میں لگ جاؤ، کبھی اسے چھوڑ کے اعتکاف کی طرف آ جاؤ، اور پھر دونوں کو دیکھ لو کہ اس سال میں اعتکاف کی زیادہ ضرورت ہے، یہ میرے ارد گرد کے میرے حقدار ایسے ہیں کہ ان کو میری مدد کی زیادہ ضرورت ہے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تو پھر فیصلہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں یا وہ دوسرا کام کریں جس سے بہت سے لوگوں کے حقوق ادا ہوں۔ اب اس اعتکاف کے ساتھ آگے جو شعبہ آتا ہے خواتین کا، یہ تو مطلقاً چیزیں میں نے عرض کی۔ اب جو خواتین کی بات ہے، خواتین کے اعتکاف کے لیے میں نے پچھلے بہت سالوں سے ایک سلسلہ ہر سال ترغیب کا شروع کیا ہوا تھا اور ہے انشاءاللہ۔ تو اس مرتبہ بھی بالالتزام اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سی ہماری عزیزات اور ہماری بہنیں بچیاں جو پہلی مرتبہ ہمارے ان پروگرامز میں خواتین رمضان کیسے گزارے میں شریک ہو رہی ہیں، تو آپ سب کے لیے بھی یہ گزارش ہے، اور پہلی تمام بہنوں کو بھی میں یاد دلانا ضروری سمجھوں گی کہ کئی سالوں سے میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ ہمارے گھروں میں نمازوں کے لیے کون سی جگہ ہوتی ہیں۔ ہمارے عالی شان بنگلے، ہماری بہترین رہائشیں، ہماری بہت مہنگی کوٹھیاں جن میں ایک ایک بچے کے لیے ایک ایک بیڈ روم الگ الگ بنا ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے ہماری جگہ مختص ہوتی ہیں، مگر الا ماشاء اللہ 100 میں سے کتنے گھر ایسے ہوں گے جن میں جا کر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اس گھر کے سارے افراد، خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ نماز کا خوبصورت ترین کمرہ بنایا گیا ہے، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ مسلمان کی سب سے پہلی علامت ہے، اس کی عبادات کے ساتھ رغبت کا ثبوت ہے، محبت کا ثبوت ہے، اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کا ثبوت ہے کہ آپ کے گھر میں جب کوئی داخل ہو تو آپ فخر سے دکھا رہی ہوں، آئیے میں آپ کو اپنی نماز کا کمرہ دکھاؤں۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ ہاں الحمدللہ، اب ہماری بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پچھلے ان تمام سالوں میں اپنے گھروں میں اپنے کمرے خالی کر کے مختص کیے ہیں، ان کو ڈیکوریٹ کیا ہے، جن لوگوں نے اس دوران گھر بنائے ہیں، جن جگہوں پہ میرا جانا ہوا مجھے اسپیشلی ان لوگوں نے دکھایا بڑے خوشی اور فخر کے ساتھ، اور یقیناً مجھے بھی دلی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے لیے وہ کمائی ہے جو آخرت کے لیے جمع ہو رہی ہے الحمدللہ، کہ اگر اس پہ عمل کر کے گھروں کے اندر اس کا اہتمام ہو رہا ہے تو یقیناً وہ جگہیں بھی قیامت کو ہماری گواہی دیں گی اور عبادت کرنے والوں کے لیے بھی باعث شفاعت بن جائیں گی۔ تو ہمارے گھروں میں مسجد بیت کا ہونا اشد ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے۔ آج کل یہ بات بہت عروج پہ ہے اعتکاف کے حوالے سے اور خواتین کے مسجدوں میں جانے کے حوالے سے۔ آغاز اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین کو بھی مسجد میں ہی نماز پڑھاتے تھے، اور خاص طور پر فجر کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی وہ غلس میں نماز پڑھی جاتی۔ غلس کا مطلب کہ ابھی اندھیرا ہوتا اور روشنی نہیں ہوتی تو فجر کی جماعت کروائی جاتی۔ خواتین کی جو ترتیب ہوتی ہے جماعت میں کھڑے ہونے کی وہ سب سے آخری صف میں ہوتی ہے، تو خواتین کو حکم ہوتا کہ وہ چادروں کے اندر اس طرح سے لپٹ کر آتی کہ ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی، اور اسی اندھیرے میں وہ نماز پڑھ کے واپس چلی جاتی کہ کوئی تیسرا بندہ آسانی سے ان کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ کس کی بیٹی، کس کی بہن، کس کی ماں جا رہی ہے۔ اس پردے کی پابندی کے ساتھ ان خواتین کو بلایا جاتا، اور پیچھے سے ہی سلام پھیرتے ہی فوراً خواتین گھر چلی جاتی،
اور مردوں کو بیٹھنے کا حکم دیا جاتا تاکہ مرد فوری طور پہ اٹھ کے باہر نہ جائیں اور خواتین کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، تبدیلیاں آتی گئیں اور کمزوریاں پائی گئیں جب معاشرے کے اندر، خواتین کی زندگی کے اندر، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر، اور وہ اختلاط اور خرابیاں جو تھیں جب جو زمانہ آگے جاتا ہے۔ دیکھیں آج ہمارے زمانے میں کیا ہے، تو آپ اور ایک روایت میں آپ کے پوتے نے منع کیا کہ خواتین کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات پہ ایک تنازع پیدا ہو گیا اور یہ بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، آپ کا وصال نہ ہو چکا ہوتا، تو آپ حضور خود بھی آج منع کر دیتے کہ خواتین مسجدوں میں نہ آئیں۔ تو آپ کے حیات مبارکہ میں ازواج مطہرات نے آپ کی موجودگی میں مسجد میں اعتکاف کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا، اور یہاں جو حکم دیا گیا مطلقاً وہ بھی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی مسجدوں میں تم اعتکاف کرو۔ تو مسجد کا ذکر ساتھ خاص طور پہ کیا گیا۔ آج ہمارے اس دور میں اس چیز کو متنازع بنا کے بہت سے لوگوں کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، اور لوگ ڈسٹرب ہیں بھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے یا گھر میں خاتون کا اعتکاف ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گی کہ ان تمام مسائل میں الجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہوتا اور نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اور وہ کسی جگہ پہ جب متفق ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے جیسے عوام کو وہ پیش کر دیتے ہیں، اور ہم جس امام کی تقلید میں چل رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے عمل کو جاری رکھیں۔ تو جو خواتین اور جو بچیاں نیٹ یوز کرتی ہیں وہ بار بار ایسی پوسٹ جو ہیں وہ بھیجتی ہیں، اور پھر اس پہ طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ مختصر عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب درست ہے کہ مسجد میں نمازیں ہوتی، اور یہ بھی درست ہے کہ اس کے بعد سے مسجدوں سے عام طور پہ خواتین کو روک دیا گیا، اور جمعے کا اجتماع بھی جب خواتین کا پہلے ہوتا تو پھر اس طرح الگ میدان میں خواتین کو بٹھایا جاتا نماز کے لیے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ الگ ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پیغام خواتین کی طرف بھیجنا چاہتے یا صدقے کی ترغیب دلانا چاہتے تو حضرت سیدنا بلال کو خواتین کی طرف بھیجتے، اور خواتین ان کے ذریعے پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اس پہ عمل کرتی، اور صدقات و خیرات حضرت بلال کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں بھیجتی۔ اتنی احتیاطوں کے ساتھ زمانہ مصطفیٰ میں بھی خواتین کو مسجد میں جمعے کے لیے ویسے نماز کے لیے جانے کی اجازت تھی۔ پھر جب آگے اس کی روک تھام کی گئی تو اس کے بعد ہمیں یہ نہیں ملتا احادیث میں اور آئمہ کے اقوال میں یا ان کے زمانوں میں ان کے عمل پہ کہ اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ خواتین مسجدوں میں جاتی رہی ہوں اور انہوں نے نماز پڑھی ہو، بلکہ ہمیں جو اقوال ملتے ہیں، کئی مرتبہ میں عرض بھی کر چکی کہ عورت کے لیے افضل نماز کیا ہے، اس کے گھر میں، اور اس کے گھر کے صحن سے اس کے لیے افضل نماز ہے اس کے برآمدے میں، اور اس سے افضل نماز ہے اس کے کمرے میں، اور اس سے افضل ہے اس کے گھر کے پچھلے کمرے میں۔ تو اب وہ جو فی المساجد والی بات ہے اس کا اجر عورت کیسے پائے گی؟ وہاں پہ جو الف لام مساجد کے اوپر لگا کر جو اشارہ دیا گیا ہے وہ مخصوص مساجد جو مردوں کی، وہ مساجد جو جامع مسجد ہیں جہاں پہ جماعت کی جاتی ہے، جہاں پہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، اور خواتین کی مسجد اس حکم میں وہ مسجد آ جائے گی جو مسجد بیت ہوگی۔ جس وقت عورت اس کو مسجد کا مقام دے دے گی اپنے گھر میں، کسی بھی جگہ کو ایک چبوترا بنا لیں، ایک کمرہ بنا لیں، ایک جگہ مختص کر لیں، وہاں پہ پردہ لگا دیں، وہاں پہ جنگلہ لگا دیں، پتہ چلے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، وہ آپ کی مسجد بیت ہو جائے گی۔ اب آپ وہاں پہ نماز پڑھیں گی تو آپ کو جس طرح ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ خبر ملتی ہے کہ عورت جو مرد کی طرح باہر نکل کر میدان جہاد میں جہاد نہیں کر سکتی اور اس کی طرح عبادتیں نہیں کر سکتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی تھی کہ اب ہم خواتین کیا کریں، مرد تو اتنے ثواب لے جاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ مردوں کی غیر موجودگی میں تم ان کے گھروں کی حفاظت کرو، ان کی عزتوں کی حفاظت کرو، ان کی اولاد کی حفاظت کرو، ان کی امانتوں کی حفاظت کرو اور ان کی عبادت میں ان کی معاون بنو، تو رب اپنے کرم سے ان تمام مشقتوں کے باوجود مردوں کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم یقینی طور پر اپنے ایمان کے ساتھ اس بات کی امید رکھیں گے کہ جب اللہ کریم وہاں پورا ثواب دے گا، تو آج کے دور میں پرفتن دور میں جب عورت کا اس طریقے سے مسجد میں جانا عبادت کے لیے وہ اتنا محفوظ نہیں رہا، تو پھر وہ مسجد بیت جو عورت اس نیت کے ساتھ مختص کرے گی گھر میں اور وہاں جب عبادت کرے گی تو رب ذوالجلال اس کا بھی پورا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اور اعتکاف کی جو بات ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ اعتکاف جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، وہ وہی مساجد میں جہاں پہ جماعت ہوتی ہو، جمعہ ہوتا ہو، اگر اس مسجد میں نہیں ہوتا تو اعتکاف والا شخص جو ہے وہ وہاں سے جمعہ پڑھنے جا سکتا ہے اور وہاں سے سیدھا واپس اعتکاف پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو عورت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز بھی لازم نہیں ہے، جس طرح مرد کے لیے لازم ہے اس طرح عورت کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو پھر کوئی عورت گھر میں نماز ادائی نہ کر سکتی۔ تو جب یہاں پہ چھوٹ ہے تو پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے کرم سے اس چھوٹ کا فائدہ بھی عورت کو عطا فرمائے گا۔ اب جہاں اس جگہ پہ کہا گیا کہ عورت محروم نہ رہے عبادت سے، وہ گھر میں عبادت کرے گی، تو اللہ اپنے کرم سے اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ عورت کمزور ہے، کمزور صنف پیدا کی گئی ہے، ضعیف پیدا کی گئی ہے، لہٰذا وہ مشقت جو مرد کر سکتا ہے عورت جب نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ پاک اس کے جذبے کو دیکھتا ہے، اس کے تعامل کو دیکھتا ہے، اس کے اہتمام کو دیکھتا ہے، تو پھر اپنی رحمت سے اتنا ثواب عورت کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر اس اعتکاف کی ذیل میں عورت جتنا کر سکتی ہے، چاہے وہ اس کا اعتکاف نفل ہی شمار ہو جو گھر میں کرے گی، یا اللہ پاک اس کو سنت کے زمرے میں لے آئے، لیکن وہ قادر ہے کہ عورت کو اتنا ہی ثواب وہ عطا فرما دے گا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ مستقل طور پر ہمیں اپنے گھروں میں مسجد بیت کا اہتمام کرنا اشد ضروری ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس عورت کے پاس گھر میں مسجد بیت نہیں ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ جملہ ضرور سنیے گا، وہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ آج 18 رمضان کو ہم یہ موضوع اس لیے بیان کر رہے ہیں، آپ کے پاس آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں شام سے پہلے تک کا وقت ہے۔ جن لوگوں نے، جن خواتین نے ابھی تک اپنے گھروں میں مسجد بیت کا اہتمام نہیں کیا ہوا، وہ آج سے اپنے گھروں کو دیکھیں کہ کون سی جگہ مسجد بیت کے لیے موزوں ہے، کوئی کمرہ بڑا نہیں تو کوئی چھوٹا کمرہ، اس کی سیٹنگ تبدیل کر لیں، وہاں سے سامان شفٹ کر لیں، اور اگر نہیں تو بڑے کمرے میں سے یا برآمدے میں سے ایک حصہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو ایک چبوترے کی شکل دے دیں، تھوڑا سا عام سطح سے اونچا کر لیں، اس کے باہر گرل لگوا دیں تاکہ وہ بچوں سے بھی سیو ہو جائے اور اس کا ایک احترام بھی سب کی نظر میں ہو جائے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، اس کو عام یوز نہیں کرنا۔ تو جب تک وہ جگہ رہے گی، آپ کی نسلیں وہاں نماز پڑھتی رہیں گی، اللہ کریم آپ کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائے گا، اور آپ کی نسلوں کے لیے ایک نیا ٹرینڈ سامنے آئے گا، جن کے اندر دین کی قدر پیدا ہوگی، اور آپ کے گھر میں آنے والے کو آتے ہی پتہ چلے گا کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں آیا ہوں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ جتنی بار آپ اس مسجد بیت کو دیکھیں گے، آپ کو اپنے اوپر کتنا فخر ہوگا کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا، میری والدہ نے نہیں کیا، میری دادی نے نہیں کیا، جو میں نے کیا اللہ نے مجھے توفیق دی، اس پہ ہمیشہ آپ کو فخر رہے گا۔ اب کیا ہوگا، جن خواتین کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، وہ آج سے ہی اپنے گھر کا کوئی کونا، کوئی کمرہ، کمرے کا کوئی حصہ جس کو وہ بعد میں بھی نماز کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، مسجد بیت کے لیے مختص کر کے آج سے اس جگہ پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ شروع کر دیں گی تو وہ آپ کی مسجد بیت ہو جائے گی، اور پرسوں 20 رمضان المبارک کو جب آپ اعتکاف کریں تو پھر اسی جگہ پر آپ اعتکاف کی نیت سے معتکف ہو جائیں، اور وہ تمام پابندیاں جو مسجد میں اعتکاف والے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے دنیاوی باتیں نہیں کرنی، موبائل پہ آپ نے نہیں مصروف رہنا، اور بلا وجہ بے مقصد اس کے استعمال میں نہیں پڑے رہنا،
اور وہ کام جو دنیاوی ہیں، جن کا دین اور عبادت کے ساتھ تعلق نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ الجھتے نہیں رہنا، اور باہر سے کوئی آواز آ گئی ہے تو فوری طور پہ کسی کو بلا کے جھڑکنے نہیں لگ جانا کہ تم مجھے اعتکاف میں بھی نہیں آرام سے بیٹھنے دیتی ہو، تم یہ کیوں کر رہی ہو، تم وہ کیوں کر رہی ہو، وہ بچہ کیوں رو رہا ہے، وہ چیز کیوں گری ہے، وہ برتن کیوں ٹوٹا ہے، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے، اور ایسا خواتین کرتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ اس کی بہت سی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں اور مسائل ہماری بہنیں پوچھتی ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں میں یہ ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ پہلے ہی آپ کی توجہ دلا لوں۔ آپ نے معتکف ہونا ہے، یعنی باہر سے کٹ آف کرنا ہے اور اندر تعلق جوڑنا ہے۔ کس سے؟ اپنے پیارے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے معبود سے اور اپنے محبوب سے۔ تو پھر دوسروں کی خبر گیری نہیں کرنی، بس اپنے باطن کی خبر گیری کرنی ہے، اور اس مناجات میں رہنا ہے، ان التجاؤں میں رہنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، استغفار، درود پاک، نوافل، قضا نمازیں۔ آپ اعتکاف میں جانے سے پہلے باہر ہی اگر خود لکھ پڑھ سکتے ہیں تو خود بنائیں، اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر کسی بچی یا بچے کو پاس بٹھا کر آپ اسے بتائیں کہ میں یہ روٹین بنانا چاہتی ہوں، یہ ساری چیزیں مجھے لکھ کر دے دو، اور وہ پیپر اپنے اعتکاف میں پاس رکھ لیں کہ اتنے بجے ہر روز میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس طرح پہلے سے ہی آپ کی روٹین ہوگی، اعتکاف میں جاتے ہی آپ بلا تردد اس پہ عمل کرنے لگ جائیں گے، اور ایک لمحہ بھی پھر آپ کا وہاں ضائع نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے، طبعی حاجت کے لیے آپ باہر آتے ہیں اپنی اعتکاف کی جگہ سے، اس کے علاوہ بغیر رکے ہوئے فوراً اگر گزرتے گزرتے آپ کو کسی کو ضروری بات کہنی ہے تو رکے بغیر وہ کہتے ہوئے آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اعتکاف گاہ کے اندر آپ کو کوئی آ کے بات ضروری پوچھتا ہے گھر سے متعلق یا کوئی دین کے متعلق، یا آپ سرپرست ہیں گھر کی، آپ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ وہاں سے ضروری جواب دے سکتے ہیں۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ جی۔ تو اس طریقے سے آپ کو ان تمام پابندیوں سے اپنا وقت پورا کرنا ہے اعتکاف کا۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم ہے، گرمی نہیں ہے، اگر گرمی ہو بھی تو صرف گرمی دور کرنے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جا کے، یا جمعہ ہے تو جمعے کے لیے باہر جا کے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ کہیں بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنا سر مبارک حجرے سے میرے حجرے کی طرف کر دیتے تو میں آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیتی یا بالوں کو صاف کر دیتی۔ تو اس طرح یعنی صاف کرنے کا مطلب معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے محتاج تھے صفائی کے، مطلب یہ کہ ان میں کنگھی کر دیتی، ان کو سنوار دیتی بالوں کو۔ تو یہ تو بات ملتی ہے، لیکن غسل کرنے کا آپ کا باہر آ کے صرف ٹھنڈک کی وجہ سے ایسی کوئی روایت اور آپ کی کوئی سنت ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کوئی عذر شرعی لاحق ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، یعنی مطلب جیسے خواب میں کوئی احتلام وغیرہ کا پایا جانا، یا کوئی اور ایسا عارضہ عورت کو لاحق ہو کہ اس کو غسل لازم ہو، تو اس صورت میں تو وہ جب وضو کے لیے باہر نکلے تو وہاں فوراً غسل کر کے آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ صرف ٹھنڈک کے لیے جتنا برداشت کرتے ہیں اتنا کرنا چاہیے، اور اگر بہت زیادہ حالت خراب ہو جائے، جیسے بعض اوقات کوئی ہائی بلڈ پریشر والا مریض ہوتا ہے تو وہ جب وضو کرنے جاتا ہے تو وہ وہیں پر وضو کے دوران اپنے سر پہ پانی ڈال لیتا ہے یا فوراً اپنے جسم پہ پانی ڈال لیتا ہے، اتنا کہ اس کا جسم کنٹرول میں ہو جائے، وہ صابن لگانے، میل اتارنے اور ان کاموں میں لگے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اتنی اجازت تو ہو سکے۔ اب ان تمام پابندیوں کے ساتھ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور اللہ کریم ان کو مبارک فرمائے۔ اگر کسی وجہ سے عورت کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً اس کی ڈیٹس تو ایسی نہیں تھی کہ اعتکاف کے دوران اس کی ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے، مگر خلاف عادت ایسا ہو گیا اور وہ دن ایسے تھے کہ اب ناپاکی میں شمار ہو سکتے ہیں، تو اب عورت کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اب وہ اعتکاف نہیں رہے گا۔ اب وہ عورت اب اعتکاف سے باہر آ جائے، لیکن بعض جگہوں پہ کچھ حکمت اور دانش مندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً گھر میں آپ کے بھائی ہوں، والد ہوں، اور اس طرح سے فیملی رہتی ہو کمبائن، تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شرمندگی کی صورتحال ہوگی
تو پھر آپ اسی جگہ پہ بیٹھی رہیں اور اتنا وقت جو باقی رہ گیا اس میں استغفار پڑھتی رہیں، اور ایسے اوراد و وظائف جو آیات قرآنیہ میں سے نہیں ہیں اور بطور دعا پڑھے جا سکتے ہیں، یا ویسے آیت بھی ہے مگر دعا کے لیے استغفار کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، تو اس طرح اللہ توبہ میں وہ ٹائم گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی پرابلم نہ ہو تو صرف اس لیے کہ چلو اب آئے ہوئے ہیں تو آئے ہی رہیں، باہر نکل کے کچھ نہ کرنا پڑے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر اسے اعتکاف ختم کر دینا چاہیے۔ اور اگر کسی اور وجہ سے شدید اپنی بیماری یا گھر میں کوئی ٹریجڈی ہو گئی، اعتکاف توڑنا پڑے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ پھر پورا دوبارہ سے اعتکاف 10 دن کا کرنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دن کا، جس دن میں آپ کا اعتکاف اگر فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو جب بھی آپ دوبارہ ریلیکس ہو جائیں رمضان میں یا رمضان المبارک کے بعد، تو پھر کیا کریں گے آپ ایک دن کی نیت سے اس اعتکاف کی قضا کر لیں گے۔ اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ شام سے پہلے اعتکاف میں جائیں گے، سحری ٹائم روزہ رکھیں گے، اور جب روزہ افطار ہو جائے گا تو آپ کے اعتکاف کی قضا ختم ہو جائے گی۔ اب جو لاک ڈاؤن کے دن ہیں، اس میں بعض بچیوں کے ذریعے سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کسی بھائی کی طرف سے کہ ہم لاک ڈاؤن کے دنوں میں مرد حضرات جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، آپ کے لیے نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے، مرد حضرات کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، اور پھر سنت موقدہ علی الکفایہ کی جو میں نے بات کی، ایک تو یہ کہ وہ علی الکفایہ ہے، کوئی بھی آپ کی آبادی میں سے بیٹھ جائے گا تو وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ آپ اگر گھر میں بیٹھیں گے تو آپ کی وہ سنت ادا نہیں ہوگی، اور باجماعت نماز بھی آپ پھر وہاں ادا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اپنی مسجد میں اجازت حاصل کر لیں، اگر آپ ضرور اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تو اعتکاف والوں کا رش نہیں ہوگا، اگر کوئی ایک دو لوگ ایک دو کونے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر صرف آپ کو زیادہ سے زیادہ نفل کا ثواب مل سکتا ہے، گھر میں سنت اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی میں آپ کا ادا ہوگا۔ اگر اس کیفیت میں آپ اگر کرنا چاہیں جیسے خواتین کریں گی گھر میں، تو جہاں پہ آپ بھی گھر میں اگر نفل نماز پڑھتے تھے، یعنی مرد حضرات سنتیں گھر میں جس جگہ پڑھتے تھے نفل پڑھتے تھے، اگر کوئی ایسی جگہ آپ نے مختص رکھی ہوئی ہے تو پھر وہاں آپ نفل کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں، سنت اعتکاف آپ کا مسجد ہی میں ہوگا، مسجد کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو چونکہ فرض نہیں ہے اور اگر آپ کو مسجد سے اجازت نہیں بھی ملتی تو پھر اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بہت اہم مسائل کو سمجھنے اور ان کو کما حق ہو اپنانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب